کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ ہوئے وزارت صحت نے وائرس کی تیسری لہر سے خبردار کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کی جائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے، جبکہ ملک میں جاری عوامی مظاہروں میں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے عہد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو قیدیوں کے تبادلے کے لیے مجبور کر دیں گے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں قطر اور لیبیا کے مابین قائم برادرانہ تعلقات کی خبر سے۔ لیبیا کی متحدہ قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید محمد الدبیبہ کے ساتھ لیبیا کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد محمد الدوسری نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی قائم برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی نے ایک مہم شروع کی ہے جس کا سلوگن ہے آئیے مل کر کام کریں، آپ کے حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ یہ مہم قومی سطح پر آگہی اور اویئرنیس کو عام کرنے کی کمیٹی کی اسٹریٹجی کے ضمن میں چلائی جا رہی ہے، تاکہ ورکروں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے متعلق معلومات کو عام کیا جائے اور عمومی طور پر انسانی حقوق کے تحفظ کے کلچر کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ قطر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں یومیہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں 636 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے واپس آنے والوں میں 362 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ کل معاملے تقریباً 1000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، جو اس طرف اشارہ ہے کہ ملک میں وائرس کی تیسری لہر آ چکی ہے۔ وزارت صحت میں ویکسین کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوانے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کی بھی سختی کے ساتھ پابندی کریں۔ ادھر HMC نے ہضم مبیرک اسپتال کو کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، تاکہ بیماروں کو اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ HMC میں ICU کے سربراہ ڈاکٹر احمد المحمد نے کہا ہے کہ تمام اسپتال کووڈ-19 کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے ایک بار پھر عوام کو یاد دلایا ہے کہ تیزی سے پھیلنے والے وائرس اومیکرون کے پیش نظر فیس ماسک لگانا انتہائی اہم ہے۔ واضح رہے کہ وائرس کی اس نئی قسم کی وجہ سے دنیا بھر میں عام زندگی ایک بار پھر شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور 4000 سے زیادہ فلائٹس کو منسوخ کیا جا چکا ہے۔ سوڈان میں سیاسی بحران یا پولیٹیکل کرائسس اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم جناب عبداللہ حمدوک نے باضابطہ طور پر استعفی پیش کر دیا ہے۔ حمدوک نے تقریباً 6 ہفتے قبل فوج کے ساتھ ایک سیاسی سمجھوتے کے بعد اپنا منصب دوبارہ سنبھالا تھا، لیکن وہ کابینہ تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اپنا استعفی پیش کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان میں جاری سیاسی بحران کا حل صرف گول میز مذاکرات سے نکالا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سوڈان کے کئی شہروں میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حمدوک کے استعفے سے چند گھنٹوں پہلے سیکورٹی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ سوڈان میں ڈاکٹروں کی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کم از کم 3 مظاہرین کی موت ہو گئی، جس کے بعد اکتوبر سے جاری ان مظاہروں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 57 ہو گئی ہے۔ ادھر سوڈان کی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ مظاہروں سے سیاسی حل نہیں نکل سکتا، جبکہ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حمدوک کے استعفے کے بعد ملک کا سیاسی مستقبل مزید مخدوش ہو گیا ہے۔
یمن سے آنے والی خبروں کے مطابق شبوہ صوبے کے ضلع سیلان میں واقع ایک بازار پر حوثی گروپ کی جانب سے کیے گئے میزائل حملے میں کم از کم 4 عام شہری جاں بحق اور دیگر 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے یمن کے وسطی صوبے البیضاء میں کئی مقامات پر حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کے پاس 4 اسرائیلی قیدی موجود ہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل کو مجبور کر کے رہیں گے اور اس سودے میں جلبوع نامی جیل میں قید فلسطینی بھی شامل کیے جائیں گے۔ الجزیرہ چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ فلسطین کے اندر اور باہر سیاسی دفتر کے واحد سربراہ ہیں۔ میدانی صورتحال میں قابض اسرائیلی توپ خانے نے غزہ پٹی کے شہروں بیت حانون اور بیت لاہیہ کے نواح میں 2 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی جنگی جہازوں نے خان یونس شہر میں واقع ایک ٹارگٹ پر 4 میزائل فائر کیے تھے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس کے جنگی طیاروں نے شام کے شہر ادلب کے نواحی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ادلب کو شام کی اپوزیشن طاقتوں کا آخری گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ روس کے جنگی جہازوں نے کئی قصبوں کو نشانہ بنایا۔ اس بمباری کے نتیجے میں علاقے کو پانی سپلائی کرنے والا ایک اسٹیشن ناکارہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب رابطہ کار برائے انسانی امور جناب مارک کیٹس نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے شام کے لاکھوں بے گھر افراد کی انسانی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں آج سے دوبارہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق ہونے والے مذاکرات کا یہ راؤنڈ جمعرات کو نئے سال کی چھٹی کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار یا چیف نیگوشیٹر جناب علی باقری نے مذاکرات کو پازیٹو قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فریق ثانی پابندیوں کو اٹھانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو کم وقت میں ایک سمجھوتے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مذاکرات میں شامل مغربی ملکوں نے خبردار کیا ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ان ملکوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس چند ہفتوں کا وقت ہے، چند مہینوں کا نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہیں یقین دلایا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر کوئی تازہ حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے حلیف ممالک فیصلہ کن جواب دیں گے۔ یوکرین کے صدر کے ساتھ امریکی صدر کی یہ بات چیت روس کے صدر کے ساتھ 1 ماہ میں 2 بار ان کے مذاکرات کے بعد ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کی سرحدوں پر بدستور کشیدگی ہے اور ہزاروں فوجی تعینات ہیں۔ اور نشریے کے آخر میں کھیل کی دنیا سے یہ خبر۔ قطر کے ویٹ لفٹر فارس ابراہیم کو بہترین عرب ویٹ لفٹر کا خطاب دیا گیا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 میں گولڈ میڈل جیتنے والے قطری ایتھلیٹ نے عراق کے شہر اربیل میں منعقد کی گئی عرب ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں 3 گولڈ میڈل حاصل کیے۔ فارس ابراہیم نے مجموعی طور پر 361 کلو گرام وزن اٹھایا۔ اس چیمپئن شپ میں 14 عرب ملکوں سے 140 ویٹ لفٹرز مقابلے میں شریک ہوئے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھتے ہوئے وزارت صحت نے وائرس کی تیسری لہر سے خبردار کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کی جائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے، جبکہ ملک میں جاری عوامی مظاہروں میں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ نے عہد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو قیدیوں کے تبادلے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔